یہاں آپ کو خبر دیں گے، امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے یہ کارروائی گزشتہ روز آبنۂ ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ اہم خبر ہے، اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھنے کے بادل منڈلانے لگے۔ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنۂ ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ اہم خبر ہے، اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو مزید بھی بتائیں کہ گزشتہ روز آبنۂ ہرمز پر گشت کرنے والے ہیلی کاپٹر آپاچی کو گرانے کا الزام امریکی صدر نے ایران پر عائد کیا تھا، اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کے لیے اس کارروائی کا جواب ناگزیر ہو چکا ہے، اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنۂ ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ اہم خبر ہے، اپنے ناظرین کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنۂ ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ گزشتہ روز آپاچی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا تھا، اور واضح طور پر اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کی تصدیق کی تھی اور اس کا الزام ایران پر عائد کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ امریکی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ہے، اور اس کے جواب میں امریکہ کی جانب سے بھرپور کارروائی ناگزیر ہو چکی ہے، اور اب امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنۂ ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنۂ ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی سے ڈان نیوز کے نمائندے انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور اقبال صاحب، کیا کہیں گے؟ ممکنہ طور پر اسے کہا جا سکتا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے، یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک حملہ ہوا تھا اور اس کے جواب میں بس یہ جوابی حملہ ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا؟ میں ٹھیک تو سب نہیں ہو جائے گا، لیکن مجھے اب بھی امید یہ ہے کہ یہ آل آؤٹ وار جسے کہتے ہیں نا، کہ مکمل جنگ وہ نہیں شروع ہوگی، کیونکہ امریکہ نے پہلے سے یہ اپنی پالیسی کا اعلان کیا ہوا تھا کہ اگر امریکیوں پر حملہ ہوگا، امریکی ایسٹس پر یا امریکی فوجی ہلاک ہوں گے، تو پھر وہ حملے کریں گے۔ تو اس میں چونکہ امریکن ہیلی کاپٹر گرا ہے، تو یہاں یہ فیلنگ ہے کہ اگر ہم امریکن ہیلی کاپٹر گرانے پہ خاموش رہے تو پھر مزید حملے ہوں گے امریکن ایسٹس پہ، شپس پہ، ہیلی کاپٹرز پہ اور دیگر چیزوں پہ، تو وہ یہ برداشت نہیں کریں گے، اور یہ جب ہم کارروائی کریں گے، میسج دینا چاہتے ہیں نہ صرف ایران کو بلکہ پوری دنیا کو کہ اگر امریکہ کے فوجی ٹھکانوں یا امریکہ کی فوجی اشیاء پر کوئی ہیلی کاپٹر ہو یا ٹینک ہو یا کار ہو یا ٹرک ہو یا جہاز ہو، اس پہ حملہ ہو تو امریکہ ریٹیلیٹ کرے گا۔ یہ میسج واشنگٹن سے دیا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ میسج کنوے ہو گیا ہے اور ایران رک گیا ہے اور مزید حملے نہیں ہوں گے اس پر، امریکی ٹارگٹس پر، تو پھر واشنگٹن رک جائے گا۔ مگر ساتھ یہ میسج یہ بھی ہے کہ اب اگر دوبارہ حملے ہوئے، مثلا جیسے یہ کہہ کے حملہ کیا جاتا ہے گلف کنٹریز میں جہاں امریکہ کے اڈے پہ ہیں،
ٹھیک ہے، اکبر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ میجر میسم صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ میجر صاحب ڈان نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ میجر صاحب کیا کہیں گے، کیسے باقاعدہ جنگ کی دوبارہ شروعات کہا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کو باقاعدہ جنگ تو خیر ختم ہی نہیں ہوئی تھی، اگر آپ دیکھا جائے ٹرو سینس میں، تو پہلے ایک سیز فائر ہوا، تو پھر اس کے بعد 15 دن کے سیز فائر کے بعد ایک باقاعدہ جو سیز فائر ہے اس کی تقریباً 8 دن جب اس کی مزید ایکسٹینشن ہوئی، تو اسرائیل نے اس کے بعد مکمل طور پر سیز فائر کی خلاف ورزی شروع کر دی تھی، اور لبنان کے اوپر اور ودن فلسطین جس طرح اس نے اپنی ایکسٹینشن شروع کر دی تھی اور بمبارڈمنٹ شروع کر دی تھی فائٹر جیٹس کے ساتھ اور آرٹلری اور آرمر کے ساتھ، انہوں نے جو وہاں ایک پورے کا پورا جو ہے وہ آپریشن لانچ کر دیا تھا لبنان پہ، اور جتنی کیجویلٹیز لبنان کی ہوئیں، ایک دن میں 3400 کیجویلٹیز لبنان فیس کر رہا تھا، جبکہ سیز فائر کے معاہدے میں یہ شامل تھا کہ تمام جو فریقین ہیں وہ ہر جگہ پہ جنگ بندی کے پابند ہوں گے۔ تو اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اسرائیل نے تو ڈے 1 سے اس نے سیز فائر کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا، تو جنگ تو باقاعدہ طور پر بند ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو اب اس کو یہ کہنا کہ باقاعدہ طور پر جنگ شروع ہو گئی ہے، تو جنگ تو بند ہی نہیں ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری ٹیکٹیکل جو وار ہوتی ہے اس میں مین ایم ہوتا ہے کہ دشمن کو اسٹریٹجیکلی اس کو آن دا نیز لے کے آئیں۔ جو اس وقت دونوں پارٹیز جو ہیں، چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ امریکہ ہو، یہ دونوں پارٹیز نیز ڈاؤن ایک دوسرے کو کرنے کے در پہ ہیں۔ تو ایران اپنے کارڈز کھیل رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے کارڈز ابھی تک انہوں نے کھیلے ہیں، اور ظاہر ہے امریکہ بینگ اے سپر پاور اور ایک ورلڈ آرڈر جو کیری کر رہا ہے، اس کو اپنا ایک تشخص جو ہے اور اپنی ایک ریٹ جو ہے وہ قائم رکھنی ہے، کیونکہ اکتوبر میں آنے والے انتخابات میں کسی نہ کسی وننگ فیس کے ساتھ اس کو واپس عوام کے پاس جانا ہے۔ تو کافی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جو ابھی دوبارہ جو امریکن اٹیکس شروع ہوئے ہیں، یہ ایک اندھیا بھی ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں ٹوائلائٹ آف دا کینڈل، اس میں یہ جنگ بندی کا بھی ایک اندھیا ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہے بھرپور اٹیک کر کے کسی نہ کسی طریقے سے دونوں فریقین کو ٹیبل پہ دوبارہ لایا جائے۔ تو سچویشن جو ہے وہ ایز پر پریڈکشن ہی چل رہی ہے جو ماہرین نے کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے اسی جون میں کسی نہ کسی طریقے سے دونوں پارٹیز جو ہیں وہ معاہدے پر پہنچ جائیں گی اور یہ مکمل طور پر جنگ بندی ہو جائے گی۔ تو میجر صاحب یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو اب مشرق وسطیٰ کے اندر پہلے اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور پھر جو ہے وہ ہیلی کاپٹر گرانے کی بات سامنے آئی، اب جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ جوابی حملہ کیا گیا ہے، اس سے ثالثوں کے اوپر جو ہے وہ کتنا پریشر ڈیولپ ہو جائے گا؟ کیونکہ بہت تگڑی قسم کی جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں ثالثوں کی جانب سے کہ کسی طرح میز پر بیٹھ کر ایک معاہدہ تشکیل دے دیا جائے۔ دیکھیں، یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ ثالثوں کے اوپر کوئی پریشر ڈیولپ ہوگا۔ دیکھیں، ثالث جو ہوتا ہے وہ ثالث ہوتا ہے، اور وہ ایک نیک خواہش کے ساتھ دونوں پارٹیز کو ٹیبل پہ بٹھانا چاہتا ہے اور وہ امن کو جتوانا چاہتا ہے۔ ثالث قطعی طور پہ یہ تو نہیں چاہتا کہ جنگ دوبارہ شروع ہو یا امن جو ہے وہ تباہ ہو، مگر اگر پھر بھی دونوں فریقین یا دونوں فریقین میں سے کوئی ایک فریق جو ہے وہ جنگ کی پاسداری نہیں کرتا یا امن کی پاسداری یا سیز فائر کی پاسداری نہیں کرتا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ثالث کے اوپر کوئی پریشر آئے گا۔ ثالث بہرحال جو ہے وہ امن کو جتوانا چاہتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کرکٹ کا میچ ہو اور ایک ٹیم جو ہے وہ دوسری ٹیم پہ جو ہے وہ اٹیک پہ اٹیک کر رہی ہے اور اس کے آؤٹ سے آؤٹ ہو رہے ہیں، تو آپ کہیں کہ امپائر کے اوپر کو پریشر آ رہا ہے۔ امپائر جو ہوتا ہے وہ امپائر ہوتا ہے، اور وہ ایک نیک خواہش کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ معاملے کو میچ کو فنش کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ تو یہی سچویشن اس وقت جو ہے ثالث کی ہے۔ ثالث کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں۔ ثالث نے ایک نیک نیتی کے ساتھ
بہت بھرپور ایفرٹ کیا اور ایفرٹ ابھی کوئی ختم نہیں ہوئی. یہ جو اس طرح کی بیچ میں جو اسمال آپریشن ہوتے ہیں، ٹیکٹیکلی آپریشن ہوتے ہیں، یہ بڑی جنگوں میں یہ ہوتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ دوبارہ جنگ کو بھرپور جنگ جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جائے گا. ہاں، یہ ایک پریشر ٹیکٹس کے طور پہ اس دفعہ امریکنز جو ہیں وہ اس کو اپنا ہتھیار یوز کرنے کا حق رکھتے ہیں، تو وہ کریں گے بینگ سپر پاور. لیکن سالس جو ہے وہ اپنی کوششیں جاری رکھے گا، اور سالس کی کوشش ہوگی کہ الٹیمیٹلی امن ہی جیتے اس کے تحت. لیکن میجر صاحب، اگر آپ ایرانی لیڈرشپ کی بات دیکھیں، غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ایک بار پھر اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنہ ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور اقبال صاحب، بتائیے گا، اگر ہم ایران کی لیڈرشپ کے اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں، کیونکہ ان کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا تھا کہ اگر جارحیت ہوئی تو اس کے بعد پھر ہماری فوج بھی الرٹ ہیں، ہماری انگلیاں ٹریگر کے اوپر ہیں، اور اس قسم کی کسی بھی سچویشن کے بعد جو ہے وہ آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. تو پھر اس معاملے کو آپ لگتا ہے کہ ایران مزید کوئی ریٹیلیشن دے گا اس کے اوپر؟ دیکھیں، اگر ایران ریٹیلیٹ کرے گا تو پھر امریکہ بھی ریٹیلیٹ کرے گا. امریکہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ریٹیلیٹ کرنے کے، تو زیادہ تباہی مچے گی. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے جو پیغام دیا ہے اس کو سمجھا جائے گا ایران میں، اور امریکی ٹارگٹس پہ حملوں سے اعتراض کیا جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ جیسے ابھی میجر صاحب کہہ رہے تھے کہ جنگ آگے نہیں بڑھے گی، اس لیے کہ دونوں فریق جنگ کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے. دونوں کا نقصان ہے. امریکہ کا نقصان یہ ہے کہ امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں، اور صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی پیچ کا راستہ نکل آئے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس جنگ کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے الیکشنز پہ. اور اگر انہوں نے اس سے پہلے کہ امن کرا لیا نومبر سے پہلے، تو اس کا ان کو فائدہ ہوگا. لیکن ایران کا تو اس سے بہت زیادہ سبسٹینشل نقصان ہے نا معاشی طور پر. ایران پہ اتنی تباہی ہو چکی ہے، اگر امریکیوں نے مزید بڑے پیمانے پہ بمباری کی تو بہت زیادہ تباہی ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے دونوں اعتراض کریں گے. صرف یہ ہوگا کہ یہ میسج امریکہ نے کنوے کیا ہے، ایران ابھی خاموش ہو جائے گا. لیکن اگر دوبارہ کہیں مثلا جنوبی لبنان میں بڑا کوئی اٹیک ہوا تو پھر ایران پھر کارروائی کرے گا، پھر امریکہ ریٹیلیٹ کرے گا، پھر بات رک جائے گی. کیونکہ اس طرح کی جنگوں میں یہی ہوتا ہے، اس طرح کی جنگیں نہ اچانک ختم ہوتی ہیں اور اگر جنگ ختم بھی ہو گئی تو ایران اور اسرائیل کے بیچ ٹینشن نہیں ختم ہوگا، اسرائیل کی سیکیورٹی ختم نہیں ہوگی، امریکہ کے خدشات نہیں ختم ہوں گے. تو اچانک یہ کوئی بھی سمجھوتا جو بھی ہم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں مڈل ایسٹ کے مسائل نہیں حل ہو جائیں گے. یہ صرف ایک جنگ بندی کا سمجھوتا ہوگا اور مزید بات چیت بعد میں ہوگی. انور اقبال صاحب، ایک ہیلی کاپٹر گرانے کے بعد جوابی جو ریٹیلیشن ہے اس میں ایرانی بندرگاہی شہر بندر عباس ہے، جزیرہ کشم ہے، وہاں دھماکے سنے گئے ہیں. ہرمزگان کے اوپر جو ہے وہ دھماکے سنے گئے ہیں. خبر ایجنسی کی جانب سے یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. تو اگر اس میں جو ہے وہ اگر نقصان کے بارے میں بات کر لی جائے تو ایک ہیلی کاپٹر کی ریٹیلیشن کے اندر اتنی تباہی کر دینا، یہ کسی بھی طور پر انصاف دکھائی دیتا ہے سر؟ جنگوں میں انصاف تو نہیں ہوتا نا، جنگوں میں طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے. اور امریکہ کے بارے میں ہم اور آپ بات چیت کرتے ہوئے ایک بات بھول جاتے ہیں. مثلا ایران ایک بیچارہ اس لیے کہوں گا، اس لیے نہیں کہ کمزور ہے. ایران نے بڑی بہادری دکھائی ہے، بڑی ریزیلینس دکھائی ہے اور اپنا نام بنایا ہے اس جنگ میں. لیکن پھر بھی حقیقت یہ کہ ان کے پاس ایئرپورٹ ختم ہو چکی ہے، نہیں ہے ہی نہیں. بڑے عرصے سے ان کے جو جہاز ہیں وہ اتنے پرانے ہیں کہ ان کا استعمال کرنا بھی خطرناک ہے. اس کے نیوی ان کی پوری تباہ کر دی ہے. امریکہ کے پاس 6,500 جہاز ہیں. تو امریکہ اگر چاہے تو ایک دن میں 500 جہاز بھی استعمال کر سکتا ہے حملوں میں. تو اس لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس بات کو سمجھتی ہے، اور وہ 9.5 کروڑ لوگوں کا ملک چلا رہے ہیں. تو وہ آپ دیکھیں کہ ایران بھی بہت احتیاط سے کام لیتا ہے. بیان بازی کی حد تک گرمی ہوتی ہے لیکن احتیاط سے کام لیتا ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے یہاں مزید تباہی ہو. تو میرا خیال ہے دونوں میں یہ خواہش موجود نہیں ہے کہ جنگ کو بہت زیادہ بڑھایا جائے. لیکن انور اقبال صاحب، اب ویسے بھی ہم جتنی بار اس طرح کی سچویشن ہوئی ہے آپ سے اور ہماری یہ بات ہوتی رہی ہے
کہ جو اسپوائلرز ہیں ان کا کردار اس میں جو ہے وہ کافی مؤثر رہا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی ثالثی کے اندر لبنان اور اسرائیل کے نمائندے بیٹھے، جنگ بندی کے اوپر بات چیت ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی لبنان کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کے حملے جاری رہے، جس کی ریٹیلیشن میں ایران نے حملہ کیا، پھر اسرائیل نے حملہ کیا، اور اس کے بعد جو پازیٹیو قسم کے سٹیٹمنٹس جو ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے تھے، وہ تمام تر صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ کیونکہ اگر واقعی اسرائیل جو ہے وہ اس جنگ کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے تو وہ ایران پر جو ہے وہ حملے کرنے کے بجائے ان جگہوں کے اوپر جو ہے وہ حملے کرنے کی بات کرتا ہے جو کہ جنگ بندی کا حصہ ہیں، جس کے حوالے سے ایران نے واضح کہا ہے کہ ان تمام محاذوں پہ جنگ بند ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ایران نے بالکل کہا ہے اور درست کہا ہے، لیکن ایران کی پوزیشن کیا ہے؟ ایران یہ چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اس کا جو انفلوئنس ہے وہ برقرار رہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سیریا تھا وہ ختم ہو گیا، اب لے دے کے لبنان رہ گیا۔ اگر ایران لبنان لوز کرتا ہے تو وہاں اس کے رسوخ بالکل ختم ہو جائیں گے، ایران یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف اسرائیل کی کیا کوشش ہے؟ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ جو 2 سال پہلے 7 اکتوبر کو جو حملے ہوئے تھے اس میں ایران کا کردار تھا، اور ایران کے جو سپورٹرز ہیں سیریا میں اور لبنان میں ان کے ساتھ مل اور فلسطین کے اندر ان کے ساتھ مل کے ایران نے کرایا تھا۔ ایک طرف انہوں نے ان کو وہاں غزہ میں دیکھے بہت سی یعنی جس طرح کی کارروائی کی ہے ظالمانہ ساری دنیا کے سامنے ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سیریا میں دیکھے کیا کیا، اور لبنان میں دیکھیے حزب اللہ کی پوری لیڈرشپ ختم کر دی۔ اب وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح وہاں حزب اللہ کو اور ان کے سپورٹس کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ وہاں اس کے لیے کوئی خطرہ نہ رہے۔ اور دوسری کوشش اور ہے، آپ دیکھیں ایک بیان آیا تھا لبنان کے صدر کا، آپ کو پتا ہے لبنان کا صدر ہمیشہ عیسائی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ 40% عیسائی ہیں، 40% سے 45% تک، اور 25 سے 27% شیعہ ہیں، اور 25 سے 27% جو ہے سنی ہے، کیونکہ سنی اور شیعہ بہت ڈیوائیڈڈ آپس میں ان کے تعلقات بالکل نہیں ہیں، وہ لڑتے بھی رہتے ہیں، تو اس لیے ان کو الگ الگ دیکھا جاتا ہے، لہٰذا سب سے بڑا گروپ جو ہے مذہبی گروپ وہ عیسائیوں کا ہے، تو وہ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ زیادہ اوپر آئیں اور وہ معاملات کو سنبھالیں۔ تو ایران اپنی کوشش اسرائیل اپنی کوشش کرتا رہے گا، ایران اپنی کوشش کرتا رہے گا، تو نہ ایران وہاں شکست کھائے گا نہ اسرائیل پیچھے ہٹیں گے، لبنان میں اس طرح ٹینشن چلتی رہے گی۔ لیکن انور اقبال صاحب پھر یہی سیم سچویشن جو ہے وہ غزہ میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، یہی سیم سچویشن، کیونکہ اب تو بات یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ جو توسیع پسندانہ سوچ ہے اسرائیل کی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بارڈرز بڑھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، فورسز کو اندر بھیجا جا رہا ہے، وہاں پہ ان کے جو بڑی بڑی تاریخی مقامات ہیں ان پر قبضے کی بات کی جا رہی ہے، وہاں جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں۔ یہ تو کسی بھی طور پر جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر کسی بھی ملک کے لیے تسلیم شدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر خود یورپ سے کافی حد تک جو ہے وہ آواز اٹھی ہے حکومتی سطح پر، اور جو وہاں کے سربراہ مملکت ہیں ان کی جانب سے آوازیں اٹھتی رہیں گی، لیکن آپ کو ایک علامہ اقبال کے شعر کا ایک مسئلہ سناتا ہوں آپ کو، جس سے آپ سمجھ جائیں گے کیا مسئلہ ہے، کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اور چونکہ عرب ممالک بہت ڈیوائیڈڈ ہیں، ایران جو ہے اس کے اپنے بہت بڑے معاشی مسائل ہیں، لہذا اسرائیل یہ کارروائی اس لیے کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر امریکہ اس لیے کارروائی کرتا ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے وہ کر سکتا ہے، تو جب تک آپ کمزور رہیں گے آپ کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا، اس میں بہت زیادہ پریشانی کی بات نہیں، دنیا اس طرح ہی چلتی رہی ہے ہمیشہ اور ہمیشہ چلتی رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا انور اقبال صاحب، اب یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اب جو صورتحال ہے کہ اگر ٹھیک ہے ہوائی فضائی حملے جو ہیں وہ امریکہ کی جانب سے کیے گئے ہیں، اس کے بعد بھی اب جو مسلسل اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے تھے، کیونکہ خود ایران کے جو سفیر ہیں اقوام متحدہ کے اندر سعید اروانی صاحب، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جی ہم کافی حد تک قریب پہنچ چکے ہیں، ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ بھی جاری ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم ایک معاہدے کے اوپر پہنچ جائیں، اس کے اندر کوئی ڈسٹربنس آ سکتی ہے یا پھر وہ مزید جو ہے وہ طول پکڑ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کا بھی بیان دیں گے بار بار، میرا خیال ہے وہ بھی چاہتے ہیں ایران بھی چاہتا ہے، تو ان ساری چیزوں کے باوجود جو ہے نا صلح ہو جائے گی۔ یہ میسج ایک دیں گے، تھوڑی سی اور کارروائی کریں گے اس کا فائدہ اٹھا کے، اور ایران کو میسج دیں گے کہ اگر دوبارہ امریکن ٹارگٹ کسی بھی ٹارگٹ پہ حملہ ہوا تو ہم اس سے بھی زیادہ سخت کارروائی کریں گے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے یہ بھی رک جائیں گے وہ بھی رک جائیں گے۔
یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو امریکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ تھی، اور اس سے پہلے جو جنگ ایران اور اسرائیل کے درمیان لڑی گئی تھی اس میں بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آئی تھی کہ امریکہ نے ذرا سا بس ایک ریٹیلیٹ کیا تھا، ذرا سا جو ہے وہ انٹروین کیا تھا، اور اس کے فوری بعد جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اپنی سطح پر واپس آ گیا تھا۔ یہی لگتا ہے آپ کو کہ آج صبح تک پاکستانی وقت کے مطابق آج صبح تک معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن اور بھی کارروائیاں کریں۔ بیسیکلی مقصد ان کا یہی ہے کہ ایک میسج پہنچ جائے اور وہ زیادہ طاقتور طریقے سے پہنچے تاکہ دوبارہ ان کے ایسٹس پہ، ان کے ٹارگٹس پہ حملے نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ایک بار پھر اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے جو ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبن ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی۔ واضح کرتے چلیں کہ گزشتہ روز جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپاچی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ایران کی جانب سے آبن ہرمز میں گرایا گیا ہے، اور اس کے جواب میں ہم اپنا جو ہے وہ ریٹیلیشن دیں گے، اور اس کا جواب سخت ہوگا کیونکہ جواب دینا ناگزیر ہو چکا ہے۔ اور اب واضح طور پر امریکہ نے ایران پر فضائی حملے جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبن ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ اپنے ناظرین کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے ہیں۔ اہم خبر ہے، ایک بار پھر مشرق وسطی میں صورتحال کشیدہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے ہیں۔ انور اقبال صاحب واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور اقبال صاحب، یہاں پر یہ بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ جو اسپوائلرز ہیں، اسرائیل ہے، وہ واضح طور